مخصوص نشستوں والا کیس، اس میں میں ایگری کرتا ہوں اپنے بھائی سے کہ واقعی نئی تاریخ رقم کی گئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ تو چلو تاریخ میں موجود تھا کہ جو ایک پارٹی کا ہیڈ نائل ہو کر جیل میں چلا جائے، لیکن اس کے بعد کسی جماعت سے اس سیاسی سپیس لے لینا نئی تاریخ رقم ہوئی. اس کے بعد اس سے شناخت لے لینا، بلہ چھین لینا، ایک سیاہ ترین فیصلہ 3 رکنی بینچ کا، نئی تاریخ رقم ہوئی. اس کے بعد فارم 47 آ جانا، اس بڑی سطح پر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. اس کے بعد مخصوص نشستیں چھین لینا اور خیرات میں بانٹ دینا، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. اور اس کے بعد یہ جو جس طرح یہ کیس چلا اور جو کچھ ہوا، ہر لمحہ نئی تاریخ رقم ہوئی. اور تجویز کنندے، تائید کنندے پکڑے جانا اور ایک جو کارکنوں تک جانا، نئی تاریخ رقم ہوئی. تو اس نئی تاریخ جو رقم ہوئی اس میں سپریم کورٹ نے بھی نئی تاریخ رقم کی. اور جس دن یہ فیصلہ آیا اس دن فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا دور اختتام کو پہنچا، اقلیت میں چلے گئے. اور مجھے عمر عطا بندیال یاد آ گئے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیجو گے وہ کاٹو گے. اور منصور علی شاہ کا دور شروع ہوا، اور اب چھٹیاں نکال کے غالباً کوئی 62-63 دن رہ گئے ہیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے. تو یاد رکھا جائے گا یہ دور بہت سارے حوالوں سے، اور کوئی حوالہ بھی میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ جب آپ جمہوریت کو وہ تابوت میں کیل ٹھوکتے ہیں، جب آپ ووٹ کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں، جب آپ ایک شفاف الیکشن کے حق کو چھینتے ہیں لوگوں سے، تو پھر ہر چیز نئی تاریخ ہوتی ہے. اور تاریخ رقم ہوئی، اور سپریم کورٹ کا بہت شاندار فیصلہ، اور ایک جو ناانصافی تھی، بے انصافی تھی، ظلم تھا، زیادتی تھا، اس کا اختتام ہوا. اور ہاں البتہ ایک دکھ ہوا کہ الیکشن کمیشن کو یا چیف الیکشن کمشنر کو کوئی سزا نہیں ملی. یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ تیسری مرتبہ کہہ رہی ہے کہ اس آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ہے، آئین نئے سرے سے لکھا ہے، اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے. تو ایک الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ نے ملبہ اٹھا کر ڈال دیا الیکشن کمیشن پر کہ ساڈے تے نہ رہنا، ساڈا فیصلہ تو ٹھیک سی، تشریح غلط ہوئی ہے. انہوں نے چوک کے سٹیا واپس کہ نہیں جی وہ بھی غلط سی تے ساڈا سی بھی تشریح ٹھیک کیتی ہے. تو سزا نہیں ہوئی، حق واپس ملا، تحریک انصاف بحیثیت جماعت واپس آئی، اور مخصوص نشستیں اس کی تھیں، ظاہر مینڈیٹ اس کو مل گیا. تو ایک اچھا فیصلہ سپریم کورٹ کا. ٹھیک جناب حسن صاحب، یہ دیکھیں جی بھٹی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا، جی بولیے اس پر میں کمنٹ کر دوں تو پھر آپ سوال کر لیجئے گا. سر دیکھیں ارشاد بھٹی صاحب میرے بھائی ہیں، بہت عزیز ہیں مجھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عدالتوں نے نہ تو پولیٹیکل پریشر لینا ہوتا ہے، نہ عوام کی رائے دیکھنی ہوتی ہے. عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. اچھا دیکھیں بالکل نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، یہ بات تو انہوں نے میرا جملہ لیا تو پھر نئی تاریخ رقم ہوئی کہ ہم نے تو پڑھا تھا اور سنا یہ تھا اور سیکھا بھی یہ تھا کہ کبھی گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. لیکن یہ یونیورسل پرنسپل ضرور ہے، لیکن ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 8 معزز ججز کے اوپر جو ہے یہ اپلائی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ٹائم کو اور کلاک کو ریورس کر دیا. شاید ہم نے جو پڑھا وہ غلط پڑھا تھا، یا جو بڑوں سے سیکھا وہ غلط سیکھا تھا، یا دنیا ساری جو ہے وہ بیوقوف ہے، صرف سمجھدار تو ہماری یہ معزز 8 جج صاحبان ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کی اس جو دانست ہے یا ان کے اس فیصلے کو اگر ان کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں تو اس کے امپیکٹس آئیں گے آنے والے دنوں میں. دیکھیں عدالتی نظیر قائم ہو گئی ہے. جس طرح پیراوا کے اندر وداؤٹ ٹرائل نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا گیا، وہ ایک عدالتی نئی تاریخ تھی. اور اسی طریقے سے حسن صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، یہ دوسرا فیصلہ ہے، اس کا یہ ورس فیصلہ ہے. حسن صاحب مجھے آپ نے کہا کہ جی ٹائم جو ہے وہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ماضی میں جا کے. میرا اگر یہی ایک پرنسپل اٹھا لیا جائے تو اس سے پہلے قاسم سوری صاحب نے جب اس وقت تحریک عدم اعتماد کو اٹھا کے پھینک دیا تھا کہ جناب یہ تو ساری بیرونی سازش ہے اور یہ سارا اس کا حصہ ہے، یہ معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ جا کے اس کو سٹڈی کرتا ہے، اس کے اوپر ساری سماعت ہوتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی جا کے یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ آپ نے غلط کیا تھا، یہ اس موقع کے اوپر آپ یہ نہیں کر سکتے تھے. تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی تھی، اس کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی، اور پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوئی اس کے اوپر، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا تھا. یہاں پہ بھی اگر ایک نقطہ، ایک پوائنٹ جہاں سے آتا ہے، جہاں پہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایکچولی انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ایک کینڈیڈیٹ جب آپ کے پاس آ رہا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے، اپنا ایفیڈیوٹ دے رہا ہے کہ جناب میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، آپ وہ ایفیڈیوٹ لے ہی نہیں رہے، آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، تو وہاں پہ جا کے کریکشن تو کرنی پڑے گی نا. اصل پوائنٹ تو وہ ہے. تو اس میں سپریم کورٹ کی، اور یہ فیصلہ صرف 8 کا نہیں ہے سر. فریق کا منصور بھائی جی نہیں دیکھیں میری بات سنیں. بولیے. کریکشن کے لیے متاثرہ فریق کا عدالت سے ریلیونٹ فورم سے رجوع کرنا ہوتا ہے. آپ نے لیگل ریمیڈی لینی ہوتی ہے. یہ چیز نہیں ہوتی کہ عدالتیں خود کہہ دیں جی ہم آپ کو یہ ریمیڈی دیں گے.